حضرت داؤد علیہ السلام بہت بہادر تھے. بنی اسرائیل پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نہ ان کے درمیان کوئی نبی تھا اور نہ یہی قوم کا حکمراں. چنانچہ وہ طرح طرح کے خرابیوں میں مبتلا ہو گئے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا. بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے حوصلہ پا کر ہمسایہ قوم انہیں ستانے لگی تھی. ان قوموں کی ظلم و زور سے نجات حاصل کرنے. تم کہیں کولر میں بیٹھے ہو کیا؟ پنکھے کولر بہت تیز چل رہا ہے. یس سر، پنکھے میں تھوڑا ڈسٹربنگ وائس آ رہی ہے، تھوڑا دور کر دو اس کو. کیا سر؟ تھوڑا دور کر دو اس کو، بہت ڈسٹربنگ وائس آ رہی ہے. یس سر. چلو مریم پڑھو. کہاں چلی گئی تھی نابیہ؟ تمہارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کیا؟ ان قوموں کے ظلم و زور سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقت کے بنی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے ایک حکمراں متعین کر دے تاکہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا حکمراں مقرر فرما دیا. انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگ اسٹارٹ کر چکے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کا یہ واقعہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کب کس موقع سے بچپن میں یا نوجوانی کی اسٹارٹنگ ان کی تھی، تو ایک جنگ میں انہوں نے جو ہے کتنا اچھا کارنامہ انجام دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی شہرت اور ان کے جو ہے بہادری کے چرچے لوگوں کے درمیان ہوئے. تو یہ پہلے والی جو ہیڈنگ ہے حضرت داؤد بہت بہادر تھے، اس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو جانا تھا، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں وہ چیز موجود ہے، اگر کوئی اس نے نہیں سنا ہو کسی نے تو اس میں وہ اس کو کمپلیٹلی سن سکتا ہے. اب نیکسٹ ہیڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی عبادت گزار تھے. چلو نابیہ پڑھو. تھوڑا لاؤڈلی پڑھو، مائک کو یا قریب کرو تھوڑا. حضرت داؤد علیہ السلام صرف شہ سواری نہیں تھے بلکہ انتہائی شہ سوار کہتے ہیں اس شخص کو جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی بہادر صرف نہیں تھے. چلو نہیں تھے بلکہ انتہائی متقی اور عبادت گزار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرز فرمایا کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا فرمایا؟ اچھا اپنی طرف سے تم نے ایڈ کر دیا. چلو ٹھیک ہے پڑھو. وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز عبادت کو نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے اور اسے اپنا
اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کے نصف اول میں سوتے تھے۔ نصف بولتے ہیں آدھے کو، ہاف کو۔ علمہ پڑھو، کھیلو مت، چلو۔ تہائی رات قیام فرماتے، تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹے حصے بھر پھر سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب دشمنوں ٹھیک ہے، سے مقابلہ ہوتا تھا بھاگتے نہیں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی عبادت گزار تھے۔ اوپر جو بات بتائی وہ ان کے بہادری کی بتائی، اب جو بتا رہے ہیں ان کی عبادت کے بتا رہے ہیں کہ وہ صرف بہادر اور طاقتور ہی نہیں تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بھی تھے۔ کہہ رہے حضرت داؤد علیہ السلام صرف شہسوار ہی نہیں تھے بلکہ انتہائی متقی اور عبادت۔ متقی بولتے ہیں ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز عبادت کو نمونہ کے طور پر پیش کیا، یعنی وہ جس طرح عبادت کرتے تھے وہ ایک آئیڈیل کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا اور اسے اپنانے کی ترغیب دی اور موٹیویٹ کیا اس کو اپنانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، یعنی جیسی وہ پڑھتے تھے جتنی مقدار میں وہ سب سے پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کرنا چاہے، ہمیشہ عبادت کرتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھتا رہے، تو ایسا بھی کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ جو روز روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، وہ رات کے نصف اول میں سوتے تھے۔ آدھی رات جو ہے اسٹارٹنگ کی، اگر رات کو آپ 2 حصے میں ڈیوائڈ کر دیں، مان لیجیے 9 بجے سے لے کے آپ مان رہے ہیں 5 بجے تک، تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں، آدھے حصہ اس کا سوتے تھے اسٹارٹنگ کا، اور تہائی رات قیام فرماتے تھے۔ پھر لاسٹ کے 1/3 جو ہے آپ اس کے قیام کرتے تھے، وہاں پہ قیام کرنا والا تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹے حصے پھر سوتے تھے، تو پھر دوبارہ آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ کیمرہ اوپن رکھو، سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ روز روزہ رکھے جا رہے ہیں، صحت خراب ہو گئی، باڈی ایک دم جواب دے گئی، بلکہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن خوب مزے سے کھاتے تھے۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو بھاگتے نہیں تھے، یہ بات اوپر آ چکی ہے کہ نڈر تھے، تو جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا ڈر، خوف، بزدلی، پستی اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ جم کر کے جٹ کر کے مقابلہ کیا کرتے تھے کبھی اگر فوجی مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چلو ارم آگے۔ آنسر خصوصی فضیلت، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح و پاکی بیان کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک انداز پر۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک جو سب سے پہلے بات کی بہادری کی، اس کے بعد پھر ایک منٹ میری کال آ گئی تھی۔ تو سب سے پہلے ان کی بہادری کی بات کی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو ہے جو عبادت گزاری ان کی تھی، ٹھیک ہے، اس کی بات کی، اور اس کے بعد پھر اب کہہ رہے کچھ ان کو خصوصی فضیلت دی گئی تھی، کچھ اسپیشلٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ کیا تھی اب اس کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ہم نے داؤد کو اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح و پاکی بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل تھی کہ جب وہ تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا،
اور کیا کہہ رہے ہیں, اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا. تو ایک اسپیشلٹی اور ایک خاص چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا تھا, ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا. لوہا ویسے ایک سالڈ چیز ہے, آپ جانتے ہیں سالڈ ہے, آسانی کے ساتھ آپ اس کو صرف ہاتھ سے بغیر کسی ویپن اور ہتھیار کے نہیں موڑ سکتے ہیں, لیکن اس لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرم بنا دیا تھا, اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور اس کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھ دے. تو ہتھیار بنانے کے لیے اور جنگ میں زرہیں کا جو یوز ہوتا ہے, ڈیفنس کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے ان کے لیے لوہے کو ایک نرم کر دیا گیا تھا. یہ ان کی خاص فضیلت تھی جو عام انسانوں سے ہٹ کر کے ان کو دی گئی تھی. منتشا کیمرہ اوپن رکھو. چلو, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, پہلے دو ہی چیز ذکر کی ہے قرآن کے حوالے سے, اس کا جو ہے ساتھ میں ریفرنس بھی دے دیا ہے, سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چلو زارا حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑھو آگے. منتشا کیمرہ اوپن کر لو, ادروائز زارا پڑھو. حضرت داؤد علیہ السلام برابر تلاوت میں مصروف رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی جس میں پند و نسائے کی باتیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش الحانی سے اس کی تلاوت رک کیا جاؤ, پہلے میں کرتے تھے. منتشا کو ریموو کر دوں, پھر آگے پڑھیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے کیمرہ بند کر کے ایسے چوروں کی طرح بیٹھنے کی, آپ جائیں اور آرام کریں سکون سے. ہاں چلو پڑھو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش الحانی ضرب المثل بن گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کی آواز بڑی اچھی تھی, ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. احمد حضرت داؤد علیہ السلام ہر ان زبور کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے. مشروف کیوں بول رہی ہو, شین تھوڑی ہے, 2 بار بول چکی, شین نہیں ہے, صاد ہے, مصروف رہا کرتے تھے. خوش الحانی کے چکر میں کھینچنی تان نہیں تھی بلکہ اچھی رفتار سے تلاوت فرماتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کو اتنے منطقت میں تلاوت کر لیا کرتے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے, اور جب کسی کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب تیسری کوالٹی بتا رہے ہیں. حضرت داؤد برابر تلاوت میں مصروف ہے. تلاوت کہتے ہیں کسی بھی آسمانی کتاب کو پڑھنا, ریسائٹ کرنا, اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی, جیسے پروفٹ محمد کو قرآن دیا تھا. حضرت عیسیٰ کو کون سی کتاب دی تھی؟ تیز بولو, مائک قریب کر کے. سر انجیر. انجیر انجیل انجیر تو کھانے کی چیز ہوتی ہے. انجیر نہیں, انجیل. ہاں انجیل لام, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو انجیل. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو پڑھا ہے اس سے پہلے, بتاؤ. مریم, ارم, کیا کر رہے تم لوگ؟ ندا, بس پڑھ کے بھول جاتے ہو.
زبور تو یہاں پہ آ گیا نا, کس کو دی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. میں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہا ہوں, پڑھ کے چھوڑ دو. توریت, زبور, انجیل, قرآن, ان سب کے بارے میں تو پڑھا ہے نا. یس سر. کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ میں تو نام بتا دیا. توریت کس کو دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا, یاد رکھا کرو, جو پڑھو وہ یاد رکھو. اسلامیات زندگی بھر کے لیے, بلکہ آخرت تک کے لیے, تو اس کو غور سے پڑھا کرو, باقی سبجیکٹ کی طرح نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی, کتاب زبور دی تھی, جس میں پند و نصائح اور حکمت کی باتیں تھی, جس کے اندر نصیحت اور پریچز وغیرہ موجود تھی. آپ بڑی خوش الہانی سے اس کی تلاوت کیا کرتے. خوش الہانی سے پڑھنا مطلب اچھی آواز سے, اچھے لہجے کو کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ کی خوش الہانی ضرب المثل بن گئی. ضرب المثل کہا جاتا ہے کسی کی اگزامپل کے طور پر پیش کرنا, کسی کی مثال دیا جانا. جیسے اگر آپ کو جو ہے کہا جائے کہ موٹے ہونے میں کس کی مثال دی جاتی ہے؟ گائے. اور بلڈوزر. ہاتھی. تم انابیہ تھوڑا مائک قریب کرے بولا گا, ٹھیک ہے. تو ہاتھی وغیرہ. تو اس طرح کی جو چیز جو عام طور پہ زبانوں کے لوگوں کے مشہور ہو جائے کسی بھی چیز کا, جیسے چالاک کے لیے لومڑی کی مثال دی جاتی ہے, یا جو ہے کوے کی مثال دی جاتی ہے, یا خوبصورتی کے لیے چاند کی مثال دی جاتی ہے. تو اس طرح کی خوش الہانی کے لیے حضرت داؤد السلام ضرب المثل بن گئے. یعنی کسی کی اچھی آواز ہو تو کہا جاتا ہے ارے تمہاری آواز تو داؤد جیسی ہے, داؤد علیہ السلام جیسی ہے. تو ان کی جو خوش الہانی تھی وہ ضرب المثل بن گئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی آواز بڑی اچھی تھی, ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. ٹھیک ہے. جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو تو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی, اسی طرح ان کی بھی آواز بہت اچھی ہے. یعنی گویا کہ اس کا ایک پارٹ ان کو دیا گیا ہے. احمد کی روایت ہے. حضرت داؤد ہر آن زبور کی تلاوت, ہر آن مطلب ہر وقت, آن بولتے ہیں وقت کو. حضرت داؤد علیہ السلام ہر آن زبور کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے, بزی رہتے تھے. خوش الہانی کے چکر میں وہ کھینچتان نہیں کرتے تھے, جیسا کہ آج کل قرآن کے سلسلے میں بہت لوگ تسنع اور دکھاوے کے چکر میں کرنے لگتے ہیں, بلکہ اچھی رفتار سے تلاوت فرماتے تھے. حضرت داؤد پوری زبور کو ایک مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے. جب وہ گھوڑے پر زین کستا گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جگہ اور اس کے منہ پہ جو لگایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جو کسی جاتی ہیں اس کو زین کسنا کہا جاتا ہے. تو جتنی دیر میں وہ زین کستے تھے اتنی دیر میں تلاوت بھی وہ کر لیا کرتے تھے. جب کس کر فارغ ہوتے تھے